لیکن آج بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم دعا کرتے رہے۔ میں جب یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیتا ہوں تو یہ لبرل مافیا آ کے مجھے کہتا ہے تمہارا حلیہ تو نہیں ہے کہ تم مافیا صدیقی کی بات کرو، تم تو مجھے کوئی بدماش ٹائپ کے آدمی لگتے ہو، تہجد پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کبھی کبھار اللہ نے توفیق دی تو پڑھ لیا۔ اچھا، بے عمل سے آدمی عافیہ صدیقی کی بات کر رہے ہو؟ اب سنیں غور سے، یہ اکثر یہ تانے ہمارے نوجوانوں کو ملتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان، اگر آپ کی بہن کو کوئی اغوا کر کے لے جائے تو پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ 40 دن چلے پہ جاؤ گے، پھر جا کے بہن کو لاؤ گے؟ یا پہلے 6 مہینے انتظار کر کے داڑھی پوری کرو گے، پھر عمرے پہ جاؤ گے، پھر جا کے بولو گے ہاں اب میں بہن کو واپس لاتا ہوں؟ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے جب مرزا غلام احمد قادیانی کو انٹروڈیوس کرایا نا، تو انگریز نے اس کو بے تحاشا پیسہ اس پہ لگایا اور اسے لٹریچر چھاپ کے دیا۔ اگر آپ قادیانیت کو سٹڈی کرتے ہیں نا، ان کے خرافات کو دیکھتے ہیں، تو 84 سے 90 کے درمیان اس نے کتابیں لکھی جو اس کے ہاتھ سے لکھی گئی ہیں، جو اس کے نام سے شائع ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں 5 الماریاں بھری جا سکتی ہیں جو کتابیں میں نے صرف جہاد پہ لکھی ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ دور حاضر میں جہاد جائز نہیں ہے۔ دور حاضر میں ہمیں وقت کے تقاضے کو دیکھنا چاہیے۔ ہم بہت معاشی استحصال میں ہیں، انگریز حکومت کر رہا ہے، ہم نہیں اس طرح کی باتیں کر سکتے۔ سمجھ لیں آپ، تب سے ہمیں نصاب میں پڑھایا گیا کہ بس سب سے بڑا جہاد میں نفس ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ یہ جو لڑ رہے ہیں بارڈرز پہ تو ویسے ہیں۔ مجھے بتائیں آپ لوگ تو یہاں آتے ہیں مختلف زیارات، مجھے تو بھول گیا ان صحابی رسول کا نام، آپ مجھے یاد کرا دیں کون سے صحابی رسول تھے جنہوں نے کہا جب سیدنا بلال حبشی صدا کہتے تھے حی علی الجہاد، اب جہاد کی تیاری کرو، تو کوئی صحابی آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ حضور بتائیں کس موضوع پہ مضمون لکھنا ہے کسی کو نام پتہ ہے؟ یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ کہاں جا کے فنکشن کرنا ہے یا کہاں جا کے تقریر کرنی ہے؟ سب کو پتا تھا کہ اب میدان عمل میں آنا ہے۔ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج یہی پیغام ہم حاکم وقت کو کہتے ہیں کہ جناب دلیر بنو، پوری قوم تمہارا ساتھ دے گی، لیکن بنو دلیر۔ ٹیپو سلطان ٹویٹ کر کے کشمیر نہیں آزاد کراتا تھا، ٹیپو سلطان اقوام متحدہ میں جا کے منتیں ترلے کر کے کشمیر آزاد نہیں کرواتا تھا۔ ٹیپو سلطان جس کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بھیک نہیں مانگتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے، اور بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی۔ یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ سارا کچھ ان کے آگے بھیک مانگنا، ان سے کشمیر کی بھیک مانگنا، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ پھر یہاں آ کے ایک طرف شکوہ میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑی دلیری سے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ جواب شکوہ میں تھپڑ رسید ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ اچھا تو یہ دلیری دکھا رہے ہو، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، who the hell you are۔